بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مرد یا عورت کے لیے حالت جنابت میں غسل کے بنا سونا یا گھر کی کام کاج کرنا جائز ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہیں۔ لہٰذا مرد و عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کریں، کھانا تیار کر لے یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں۔ اس پر کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا میں جنبی تھا، اسی لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حالت جنابت کی نجاست حکمی ہوتی ہے، حسی نہیں، لہٰذا جنبی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مصافحہ کرنے سے دوسرے کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، نہ کھانا پکانے سے کھانا پلید ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں، میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے، نماز کے لیے آذان کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے، میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے سنائی دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیمم کر لیتے۔ میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لیں تو یہ افضل ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے قبل غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں وہ دونوں طرح ہی کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے اور کبھی کبھی وضو کر لیا کرتے اور سو جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کا شکر جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور لوگوں نے صفیں باندھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی جگہ مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم سب اپنی جگہ پر رہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس گئے اور ہمارے پاس واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر رکھا تھا اور ہم صف باندھے کھڑے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی ایک جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو جنبی حالت میں ہی سو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی حالت میں سو سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے اس حدیث میں اس بات کا استحباب پایا جاتا ہے کہ جنبی شخص ان سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، اور خاص کر جب وہ اپنی دوسری بیوی سے جماع کرنا چاہے جس سے جماع نہیں کیا اس کے لیے اپنے عضو تناسل کو دھونا یقیناً مستحب ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ غسل کے بغیر سونا، کھانا، سحری کرنا سب جائز ہے، مگر غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم جب تک غسل نہیں کرنا تب تک وضو کر لیں۔ یہ وضو کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسان ہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے والوں میں سے رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک لائن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ضرور ٹائپ کریں۔